أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ سورہ فاتحہ میں ایک اہم دعا ہمیں بتلائی گئی ہے کہ ہم یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ اور صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا دے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، نہ ان کا راستہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب نازل ہوا اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ آج بہت سارے لوگ ظاہراً بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور لوگ بڑے ان کو سنتے بھی ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی باتیں آپ کو تعجب میں ڈالتی ہیں، لیکن یہ بھی فرمایا کہ وہ بڑے جھگڑالو ہیں۔ اب بعض لوگ جیسے انجینئر مرزا محمد علی سامنے قرآن اور حدیث رکھی ہوتی ہے اور حدیث احادیث کو پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام جیسی عظیم ہستی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قربانیاں دی، عظیم قربانیاں دی، صحابہ کرام کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، ذہن سازی کر رہا ہوتا ہے، صحابہ کرام کی عظمتوں، شان، بلندیوں اور رفعت کو بیان نہیں کرتا بلکہ ان کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، اور بعض احادیث کے اپنے غلط معنی لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن ہی سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، گمراہ بھی ہوتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اسی سے ہدایت بھی پاتے ہیں، گمراہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہی گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست تھے حاجی سیف اللہ صاحب، وہ سینیٹر بھی رہے، F8 میں خطیب رہا، تو وہ اپنے بھائی کو لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ میرا بھائی نماز پڑھتا تھا لیکن ایک پیر صاحب کا مرید بنا ہے تو اس نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، تو اب یہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو آپ سمجھائیں یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں نہیں، جو ہماری نمازیں ہیں نا یہ بربادی والے نمازیں ہیں، یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ تو برباد کرتی ہے۔ اور میں نے کہا یہ کہاں ہے؟ کہتا قرآن میں ہے۔ میں نے کہا کہاں قرآن میں ہے؟ کہنے لگے قرآن میں ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ہماری نمازیں غفلت والی ہیں، پہلے ہمیں اپنا ایمان بنانا ہے، جب ایمان ہمارا بن جائے گا تو پھر صحیح ایمان بنے گا تو پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ ابھی ہماری جو یہ نمازیں بربادی والی نمازیں قرآن میں ہے۔ میں نے کہا اس کا یہ مطلب ہے غلط مانا لیا تمہارے پیر صاحب نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو ختم کرو، جو نماز میں غفلت ہے اس کو ختم کرو، نہ یہ ہے کہ نماز ہی کو ختم کر دو، نماز پڑھنی چھوڑ دو۔ تمہارے پیر صاحب نے غلط مطلب لے لیا ہے۔ تو ایسے ہی آج انجینئر مرزا محمد علی اور مفتی فضل ہمدرد اور شیعوں کی ایک بڑی جماعت قادیانی اور سارے مل کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور گمراہ کر کے کوئی جو ہے وہ جیسے شیعہ سارا ان کا صفات حمیدہ بیان نہیں کرتے، صفات مذمومہ بیان نہیں کرتے، اللہ کی عظمت کو کوئی شیعہ بیان نہیں کرتا، اللہ کی شان کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، اللہ کی بڑائی کو، اس کو بیان نہیں کرتا۔ نہ انجینئر مرزا محمد علی کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کو بیان نہیں کرتا۔ ان کا یہی کام رہ گیا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کرنا۔ الحمدللہ میں نے ان کو کوئی 7-8 بار مناظرے مباہلے کا چیلنج دیا لیکن وہ نہیں آتے کہ آؤ مناظرہ کر لیتے ہیں، ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام سارے کے سارے عظمتوں والے، شان والے، رفتوں والے، بلندیوں والے۔ آج کوئی جہاد کرتا ہے وہ عظیم کام ہے جو صحابہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، 27 غزووں میں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر بنا کر کوئی 60 جنگ کے میدانوں میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا فتح کرتے رہے. ان پر تم نعوذ باللہ آج بیٹھ کر ان کے خلاف بدماش کرتے ہو، تو بہرحال ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور ان قریب وقت آنے والا ہے کہ ایسے ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان میں اور پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بہار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.